اپنے پہ کر رہا تھا قیاس اہل دہر کا، سمجھا تھا دل پذیر متاع ہنر کو وہ۔ یہ مصرے امجد اسلام امجد صاحب کی نظم نظر غالب سے ہیں، اور امجد صاحب نے ان مصروں سے اپنی نظم شروع کی ہے۔ اور یہ مصرے غالب کے ایک شعر سے تقریباً ویسے ہی لیے گئے ہیں۔ غالب کا شعر ہے: اپنے پہ کر رہا ہوں قیاس اہل دہر کا، سمجھا ہوں دل پذیر متاع ہنر کو میں۔ جوائے آف اردو کی شاعری سمجھیے سیریز میں آج ہم غالب کے اس شعر پہ بات کریں گے۔ غالب کا یہ شعر غالب کی اپنے وقت کے لوگوں کے بارے میں ان کا جو خیال ہے اس کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ بحیثیت شاعر خود کو اور اپنے وقت کو کس طریقے سے دیکھ رہے تھے، تو ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح پہلے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ تو پہلا مصرع: اپنے پہ کر رہا ہوں قیاس اہل دہر کا۔ اہل دہر سے معنی ہے دنیا کے لوگ یا اس وقت کے لوگ، غالب کے وقت کے لوگ، ان کے کنٹمپریریز۔ قیاس کرنا ایویلیویٹ کرنے کو کہیں گے یا جج کرنے کو، اور اپنے سے مراد غالب خود ہے۔ تو پہلے مصرے کے معنی یہ ہوئے کہ میں اپنے پہ، یعنی کہ جیسا میں ہوں اس پہ اہل دہر کا قیاس کر رہا ہوں، یعنی کہ میں جیسا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ زمانے کے لوگ ویسے ہی ہیں، میں بالکل ان کو خود کو رکھ کے انہیں ایویلیویٹ کر رہا ہوں۔ اور دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ سمجھا ہوں دل پذیر متاع ہنر کو میں۔ متاع یعنی کہ گڈس یا مرچنڈائز، ہنر اسکل یا آرٹ، تو یہاں پہ ہم اسے شاعری لیں گے۔ تو یہاں پہ دوسرے مصرے میں غالب کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں شاعری کو یا شاعری کے ہنر کو بہت دل پذیر سمجھتا ہوں، بہت پسندیدہ سمجھتا ہوں۔ تو اس میں جو شعر میں امپلیکیشن، جو کنایا ہے، وہ یہ ہے کہ غالب خود کو ظاہری بات ہے بہت بڑا شاعر مانتے ہیں، غالب خود کو شاعری کا استاد مانتے ہیں۔ تو دوسرے مصرے میں غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں ہنر کی باریکیوں کو سمجھ رہا ہوں، میں ہنر کی نیوانسز، ان کے ایستھیٹکس کو سمجھ رہا ہوں، یا اپنے ہنر کی، اپنی شاعری کی ایستھیٹکس کو سمجھ رہا ہوں، اور میں ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے کتنا اعلیٰ درجے کا کلام پیدا کر رہا ہوں۔ مگر پہلے مصرے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود کو رکھتے ہوئے دوسروں کو ایویلیویٹ کر رہا ہوں کہ دوسرے بھی میرے جیسے ہیں، مگر امپلیکیشن کنایا یہ ہے کہ یہ غلطی ہے، یہ سوچ کہ دوسرے بھی میرے جیسے ہیں، یہ غلطی ہے، کیونکہ دوسرے لوگ، غالب کے وقت کے لوگ، شاعری کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں جس طریقے سے غالب سمجھ پا رہے ہیں، کیونکہ غالب خود کو بہت بڑا استاد مانتے ہیں، اور غالب کی شاعری پہ بہت اعتراضات ہوتے تھے، ان کو مشکل پسند شاعر کہا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، اور ان کو وہ قدر و منزلت غالب کو نہیں مل پائی جس کے وہ حقدار تھے اور حقدار ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہاں پہ ایک شخص جو کہ ایک بہت بڑا شاعر ہے، جو اپنی شاعری کو مانتا ہے اور اس ہنر کو مانتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے خود کو رکھ کے جیسا میں ہوں سمجھ رہا تھا کہ دوسرے بھی ویسے ہیں، مگر دوسرے شاعری کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے، اس ہنر کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے جیسے کہ میں سمجھتا ہوں۔ اور ظاہری بات ہے ایک شاعر کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک طریقے سے المیہ ہے کہ اس کے وقت کے لوگ اس کے ہنر کو، یا جس ہنر سے وہ وابستہ ہے، اس طریقے سے نہیں سمجھ پائیں، اس کو اس طریقے سے نہیں اپریشیٹ کر پائیں۔ تو یہ تو اس شعر کے معنی ہو گئے۔ تو بہرحال ایک نقطہ اور میں آج عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ شعر مشاعرے میں پڑھا جا رہا ہوتا، تو مشاعرے میں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں تو پہلے ایک مصرع پڑھا جاتا ہے، پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد دوسرا مصرع پڑھا جاتا ہے۔ پہلے مصرعے میں ایک بیک گراؤنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اچھا شعر وہ ہوتا ہے کہ آخری وقت تک اس کے معنی مکمل طور پہ نہ آئے۔ تو یہاں پر ایک دوسرے مصرعے میں غالب نے لفظ رکھا ہے سمجھا ہوں، تو یہ مجھ پہ بہت اچھا اثر کرتا ہے، کیونکہ اگر مشاعرے میں یہ شعر سننے کو ملتا، تو جب سمجھا ہوں پڑھا جائے گا، پہلے بات ہو رہی تھی اہل دہر کی اور اہل دہر کو ایویلیویٹ کرنے کی، تو فوراً دماغ اس طرف جاتا ہے کہ شاید یہ اہل دہر کو سمجھنے کی بات کریں گے، لیکن
بات ہو جاتی ہے کہ سمجھا ہوں دل پذیر متائے ہنر کو، یہاں پہ ہنر کو سمجھنے کی بات ہو گئی، تو ایک طریقے سے تھوڑا سا ٹویسٹ آ گیا، مگر لفظ سمجھا ہوں اس لحاظ سے کم مجھے بہت اہم لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک ایسا شخص ہے جو ہنر کو تو سمجھ گیا، مگر اس سے وہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اہل دہر کیسے ہیں، وہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ وہ خود کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم شاعر ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دوسروں پہ قیاس کرنا غلطی ہے. تو یہ لفظ سمجھا ہوں کم سے کم اس شعر کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے اس لحاظ سے لفظ سمجھا ہوں خاصا لطف دیتا ہے. تو بہرحال اب آپ اس شعر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر جب ہم امجد صاحب کی نظم پڑھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امجد صاحب نے اپنی نظم میں ان اشعار کا استعمال کس لیے کیا، اور وہ کیونکہ یہ اشعار غالب کی دماغی کیفیت اور ان کے وہ اپنے وقت خود کو کس طرح دیکھ رہے تھے ان کی عکاسی کرتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ شعر پسند آئے گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. آداب.